نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ کیا مطمئن ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دے ایسی جگہ سے لا یشعرون کہ وہ سمجھ بھی نہ پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگ تدبیریں کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی یا اسلام کو دبانے کی جو لوگ کوششیں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انہیں یقین نہیں؟ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زمین میں ان سب کو دھسا سکتا ہے، یا اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عذاب دے کر کے ان لوگوں کو یہاں سے نیست و نابود فرما سکتا ہے۔ من حیث لا یشعرون فرمایا کہ ایسی جگہ سے اللہ عذاب بھیج دے یا اس طریقے سے اللہ عذاب بھیج دے کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو۔ کچھ عذابات تو وہ ہیں جن کا تذکرہ ماقبل میں آیا ہے، جیسے قوم سمود پر عذاب آیا ہے یا قوم لوط پر عذاب آیا ہے۔ کچھ عذاب وہ ہیں جو آدمی کی عقل میں بھی نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ کب کہاں سے کون سی مصیبت نازل فرما دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسئلہ ہے۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، کچھ عذاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے ان کے آنے جانے میں۔ مطلب یہ کہ اچانک کوئی بیماری لاحق ہو گئی، آدمی کو پہلے سے شعور بھی نہیں تھا، احساس بھی نہیں تھا، اچانک کوئی بیماری آ گئی اور اس بیماری کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ فما ہم بمعجزین، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے، فما ہم بمعجزین، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ اس عذاب سے بچ کر کے یہ بھاگ جائیں، اس مصیبت سے چھٹکارا یہ پالیں۔ او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دے، اللہ ان کی پکڑ کر لے تخوف، کمی کر کے، نقصان کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی مصیبت، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آئے، کبھی چند لوگ ہلاک ہو گئے، کبھی چند لوگ ہلاک ہو گئے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کم کرتے کرتے قوموں کو ہلاک و برباد کر دے۔ تخوف کے معنی ہے کم کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے معنی معلوم نہیں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ تخوف کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سارے صحابہ خاموش رہے۔ قبیلہ حذیل ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عمر میں جانتا ہوں اس کے معنی۔ فرمایا بھائی بتاؤ؟ کہا اس کے معنی ہے کم کر دینا، دھیرے دھیرے کسی چیز کو گھٹا کر کے کم کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، حالانکہ علم کے دریا ہیں، معلوم کیا بھائی تم نے یہ جو معنی بیان کیے یہ کہاں سے بیان کیے؟ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اگر استعمال ہوتا ہے تو اپنے جو شعراء ہیں ان شعراء کے کلام میں سے کوئی شعر سناؤ جس میں یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہو۔ تو خیر اس شخص نے کچھ اشعار سنائے جن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے بتانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ ہو، ظاہر ہے بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم کے اور مختلف معنی پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تفاسیر سے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں جیسے بہت سارے علوم چاہیے، انہی میں سے ایک یہ بھی اہم ضروری ہے کہ آدمی زمانے جاہلیت کے جو اشعار ہیں، جو عربی بولنے والے ہیں، عربی پر قادر ہیں، ان کی زبان سے آدمی اچھی طریقے سے واقف ہو۔ چونکہ شعراء جو تھے عرب کے، وہ الفاظ کو استعمال کیا کرتے تھے اور بہت سارے معنی میں وہ استعمال کرتے تھے جن کو عام لوگ نہیں جانتے تھے، اور قرآن کریم کے معنی بسا اوقات وہیں سے لیے گئے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ کر لے ان کو کم کرتے ہوئے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب نہیں آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی مصیبتیں لوگوں پر بھیجتا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، بلکہ تمہارا رب مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم پر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی جانب سے کوئی عذاب آ بھی رہا ہے جو عمومی قسم کا نہیں ہے، بلکہ چند لوگوں پر وہ عذاب آیا، تو یہ اللہ کی جانب سے کوئی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی جانب سے ایک رحمت ہے یہ بھی۔ اور رحمت کیوں ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عبرت بناتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو عبرت ہوتی ہے، لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور برے راستے کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی پر مصیبت بھیجتا ہے تو اس کا مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف بڑھ جائے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ان کے سائے جھکتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے یعنی اطاعت کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز رہتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ مراد نہیں بلکہ اطاعت مراد ہے۔ پیڑ ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں یا عمارتیں وغیرہ ہیں، ان کے جو سائے ہیں کبھی دائیں طرف کو ڈھل جاتے ہیں کبھی بائیں طرف کو ڈھل جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کے سائے کا دائیں اور بائیں طرف کو ڈھل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں، من دابہ، جانوروں میں سے، چوپاؤں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، لیکن وہ تکبر نہیں کرتے، بڑائی کا اظہار نہیں کرتے۔ سجدے سے مراد ہے سجدہ انقیاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ سجدہ جو ہے یہ ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ منتخب فرمایا ہے، ایسا نہیں کہ سجدے کی جو کیفیت ہمارے لیے ہو تمام مخلوق کے لیے سجدے کی وہی کیفیت ہو۔ انسانوں کے لیے سجدے کی یہ کیفیت متعین کی گئی جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے سجدہ کیا ہے؟ تو فرشتوں کا جو سجدہ ہے وہ الگ قسم کا ہے۔ فرشتوں کا سجدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو جس عبادت پر لگا دیا وہ اسی پر لگا ہوا ہے، تو وہی عبادت اس کا سجدہ ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو قیام ہی کی حالت میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو سجدے ہی کی حالت میں ہیں۔ تو سجدے سے مراد اصل ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، جس کام پر اللہ نے جس کو لگا دیا اسی کام پر وہ لگا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ تمام چیز جو آسمان و زمین میں ہے، من دابہ، چوپاؤں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، عذاب کے آنے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اوپر سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اسی کام کو کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور آیت سجدہ پہ چونکہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس لیے تفسیر سے فراغت کے بعد سبھی حضرات سجدہ بھی کر لیں۔ سجدہ کرنے کا آیت سجدہ میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلا جائے، نیت باندھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اٹھ جائے۔ بیٹھا ہوا ہے آدمی تو بیٹھے ہوئے بھی سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو کر کے آدمی پھر سجدے میں جائے۔ یخافون ربہم من فوقہم، یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے، یعنی اوپر سے عذاب آنے سے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور اسی کام کو کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دو دو معبود نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ فایای فارہبون، اللہ فرماتا ہے مجھے سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور خالص عبادت اسی کا حق ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے علاوہ سے بھی تم ڈرتے ہو؟ مطلب یہ کہ ڈرنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کا ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرا جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات اس لائق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، فالیہ تجأرون، تو اللہ ہی کی طرف تم لو لگاتے ہو، اللہ کی طرف ہی روتے گڑ گڑاتے ہو۔
ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب اللہ تعالیٰ تم سے مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، اذا فریق منکم من ربہم یشرکون، تو اچانک تم میں کا ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی ہے، جب کسی بھی آدمی پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کو اللہ کی ذات فوراً یاد آ جاتی ہے۔ پھر جب مصیبت ٹل گئی تو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ان کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو پھر اپنی پرانی روش پر آ جاتے ہیں، اور جیسے اس مصیبت کے آنے سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، اس مصیبت کے دور ہو جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ انکار کریں اس چیز کا جو ہم نے ان کو عطا کیا، ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ آگے دھمکی کے طور پر فرماتا ہے فَتَمَتَّعُوا، کچھ دن مزے اڑا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہ کوئی پائیدار چیز تو ہے نہیں کہ مستقل تمہیں یہاں کی نعمتوں میں ہی رہنا ہے اور یہاں کی نعمتوں کا زوال نہیں ہے۔ جتنے دن آدمی مزے اڑانا چاہے اڑا لے، لیکن بہرحال ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس کو ان تمام نعمتوں کے متعلق حساب و کتاب دینا ہے، ان تمام نعمتوں کے متعلق جواب دہی اس کو کرنی پڑے گی کہ ان نعمتوں کا اس نے استعمال کیسے کیا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور یہ لوگ بناتے ہیں ان چیزوں کے لیے جن کو جانتے بھی نہیں حصہ ہمارے عطا کردہ رزق میں سے۔ مطلب یہ کہ رزق دینے والی جو ذات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے تو اسی کی طرف ہماری نسبتیں بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ اس عطا کردہ رزق میں سے مختلف معبودوں کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں معبود نے یہ دے دیا، فلاں معبود نے یہ دے دیا۔ ہمارے یہاں بھی جیسے بہت سے جوہلا حضرات ہیں، بہت سارے پیروں کو مانتے ہیں اور کہ فلاں پیر صاحب اولاد دیتے ہیں، فلاں پیر صاحب روزی دیتے ہیں، تو دینے والا تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، تمام نعمتیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں، اور پھر ان نعمتوں میں کسی اور ذات کا حصہ شامل کر لینا، یعنی یہ کہہ دینا کہ مجھے فلاں نے دیا ہے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا، اما کنتم تفترون، ہر اس چیز کے متعلق جو کچھ تم افترا کرتے ہو۔ افترا کہتے ہیں جھوٹ بنانے کو، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ دینے والا ہر چیز کا اللہ ہو، اور تمہیں جب وہ چیز مل جائے تو پھر اس کی نسبت تم کسی دوسرے کی طرف کر دو۔ دوسرے کی طرف نسبت ایک تو ہوتی ہے سبب کے طور پر، وہ مسئلہ ایک الگ ہے، آدمی کی نسبت آدمی کر رہا ہے لیکن سبب کے طور پر کر رہا ہے، اور عقیدہ اس کا اللہ کی ذات پر ہے۔ جیسے شفا دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آپ کسی ڈاکٹر سے دوائی لے کر کے آئے اور آپ نے یہ کہا کہ جی میں فلاں سے دوائی لایا تھا تو اس ڈاکٹر سے مجھے شفا ہو گئی۔ اب ظاہر ہے جو آدمی یہ کہتا ہے تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے میری شفا کا سبب بن گیا ہے، عقیدہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ شفا دینے والی ذات یہی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ الگ ہے، اور اس طرح کی نسبت یہ ممنوع نہیں۔ ایک چیز یہ کہ نسبت عقیدہ بنا کر کے کی جائے، جیسا کہ پیروں پر بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، فلاں مزار پر چلے جاؤ جی اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے ظاہر ہے یہ سبب والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ گویا کہ اسی کو قادر مطلق جاننا ہے، یہ چیز اصل ممنوع ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا ان چیزوں کے متعلق جو کچھ تم جھوٹ باندھا کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ کفار مکہ جو ہیں ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے متعلق آیت کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں سبحانہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو نہ بیٹا رکھتا ہے نہ ہی بیٹی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مسئلہ نہیں، لم یلد ولم یولد ہے وہ تو۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، لیکن اپنے لیے وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں، جن کی یہ تمنا رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ خود اپنے لیے تو تمنا کرتے ہیں یہ لڑکے کی کہ ہمیں لڑکا ہو، اور فرشتوں کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ کم از کم اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنی تھی تو ایسی اولاد کی تو نسبت کرتے جو اولاد ان کو خود پسند، لڑکیاں ان کو خود پسند نہیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرنا ظاہر ہے یہ انتہائی بری چیز ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے لڑکے سے بھی اور لڑکی سے بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو مسئلہ ہے وہ اولاد کا ہے ہی نہیں، اور اولاد اللہ تعالیٰ کو ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اگر ہم اللہ کی اولاد مانیں تو ظاہر بات ہے جو مادہ باپ کا ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے بیٹے کا۔
اب اللہ تعالیٰ کی اگر ہم اولاد مانتے ہیں تو دو شکلیں ہیں، اولاد کو یا تو آپ خدا مانیں گے یا خدا نہیں مانیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ خدا نہیں ہے، اولاد خدا نہیں ہے تو باپ کا مادہ الگ ہو گیا، بیٹے کا مادہ الگ ہو گیا، اولاد کا مادہ الگ ہو گیا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے کہ باپ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اگر اولاد کو ہم ایسے مانتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر خدائی میں شرک لازم آتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ یہ جو رد کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الزامی جواب ان کو دیا ہے کہ کم از کم اگر اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے تو ظالم ایسی اولاد تو ثابت کرتے جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو یہ خود اچھا نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ثابت کر رہے ہیں، اپنے لیے جب اولاد کا مسئلہ آتا ہے تو لڑکے چاہتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہا کرتے تھے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ چیزیں جن کی یہ خواہش کریں، یعنی اپنے لیے یہ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے جو بیٹی کی پیدائش کے وقت ان لوگوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔